اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قطع عالم اندر میان جہال مسئلے گفتاند صدیقاں. عالم کے اندر میانے مانے درمیان میں، جہال جاہل کی جمع، عالم کے جاہلوں کی جماعت کے درمیان ہونے میں، عالم کے جاہلوں کے درمیان ہونے پر مسل یہ میم اور سا کے فتح کے ساتھ ایک کہاوت یا ہے اس میں وحدت، اور گفتان کہی ہے صدیقاں، صدیق کی جمع سچے لوگ. عالموں کے جاہلوں کی جماعت کے درمیان ہونے پر یا عالم کے جاہلوں کے درمیان ہونے پر سچے لوگوں نے ایک کہاوت کہی ہے. سچے لوگوں نے ایک کہاوت مسئلے گفتان صدیقاں، سچے لوگوں نے ایک کہاوت کیا کہی ہے؟ شاہد درمیان قرآن است مصحف در کنشت، کاف کے ضمے اور نون کے کسرے کے ساتھ کنشت. تو زندیقاں، شاہد سے مراد معشوق، شاہد ایک عاشق ہے. درمیان میں میان، قرآن یہ کور کی جمع ہے اندھے کہ کیا کہا ہے کہ عالم کے جاہلوں کے درمیان ہونے پر سچے لوگوں نے ایک کہاوت کہی ہے کہ اندھے لوگوں کے درمیان ایک معشوق ہے. کیا ہے؟ اندھے لوگوں کے درمیان ایک معشوق ہے. اور مصحف در کنشت زندیقاں، اور مصحف مانے قرآن شریف، در مانے میں، کنشت مانے بت خانہ کا کیا ہے؟ زندیق کی جمع مراد کافر ملحد بے دین، یعنی کافروں کے بت خانے میں قرآن ہے. کافروں کے بت خانے میں قرآن ہے. کیا سمجھے؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ عالم جاہلوں کے درمیان رہے، اپنی عزت گوا دے گا، کوئی اس کی قدر نہیں سمجھیں گے. تو ایسے ہی معشوق ہے، اور کیسے لوگوں کے درمیان ہے؟ اندھے لوگوں کے درمیان ہے. تو اس کو معشوق سے تشبیہ دی ہے، اور کہا ہے کہ جیسے کہ قرآن پاک کس کے ہے؟ کافر و بت خانے میں. کیا سمجھیں گے اس کا اہمیت؟ تو بے محل جگہ ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ تو ایسی عالم جو ہے نا وہ بے محل جگہ چلا گیا، جاہلوں کے درمیان گھسا ہوا ہے، اپنی عزت ہی گوائے گا. عالموں کے جاہلوں کے درمیان ہونے پر سچے لوگوں نے ایک کہاوت کہی ہے کہ شاہد ہے کہ اندھوں کے درمیان ایک معشوق ہے، اور کافروں کے بت خانے میں قرآن مجید ہے. ٹھیک ہے؟ جیسے دیکھیں یہاں دیا ہے کہ اس مصرے میں عالم کو معشوق سے اور جاہلوں کو اندھوں سے تشبیہ دی ہے. تو عالم جو ہے وہ معشوق سے تشبیہ دی ہے، چاہنے والے تو ہیں اس کے، لیکن گھس گیا ہے کیسے لوگوں کے درمیان؟ اندھوں کے درمیان. تو جاہل جو ہیں وہ اندھے ہیں، اور عالم جو گھسا ہوا ہے یہاں پر. اور قرآن جو ہے کافروں کی عبادت گاہ میں، یعنی جیسے کافروں کے بت خانے میں قرآن شریف رکھا ہوا ہو تو وہاں اس کی کوئی قدر ہوگی؟ نہیں ہوگی. ہاشم سب لکھا ہوا ہے. بند دوستے کے راکے با عمر فراچنگ آرند، نہ شاید کے بیک دم بیازارند. دوست ایسا دوست کہ با عمر راک، ایسے دوست جس کو پوری سال میں، پوری عمر میں، فراچنگ آرند مطلب یہ ہے کہ حاصل کریں، فراچنگ مطلب حاصل کرنا، آرند لائیں. ایسا دوست جس کو پوری عمر میں حاصل کریں، نہ شاید نہیں چاہیے کہ بیک دم بیازارند، آزار ادھر مصدر ستا دینا، رنجیدہ کرنا، تو اسے ایک دم رنجیدہ نہیں کرنا چاہیے. ایسا دوست جس کو پوری سالوں میں، پوری عمر میں حاصل کرے تو اسے ایک دم رنجیدہ
نہیں کرنا چاہیے. ایسا ہی کا ایسا اتنی محنت سے ایک مخلص دوست بنایا اور ایک بار میں جو ہے ایسی کوئی بات بول دی, پورا جو ہے بیڑا غرق کر دیا. تو ایسا دوست جسے پوری عمر میں حاصل کریں نہ شاید نہیں چاہیے کہ بیک دم بے آزارن, کہ اسے ایک دم غمگین کر دیں, رنجیدہ کر دیں. اب کیسے بیعت انہوں نے بیان کیا ہے. سنگ بچند سال شبد لالے پارا, لال پارا ہے. سنگ مانے پتھر, لال جو ہے سنگ پتھر, بچند سال چند سالوں میں ہوتا ہے. لالے پارا, لال پار ہے. یہاں ترکیب مقلوبی ہے. کیا یہ؟ ہاں, تو قلب کر دیا ہے. یہاں اصل عبارت تھی اس کی پارہ لال. کیا تھی؟ ہاں, تو اضافت صفت الی الموصوف ہو گئی. تو لال پارہ کر دیا, پارہ لال کا. پارہ میں ٹکڑا. پتھر جو ہے چند سالوں میں ایک لال کا ٹکڑا ہوتا ہے. پتھر چند سالوں میں لال پتھر کا, لال کا ایک ٹکڑا بنتا ہے. زنہار, زنہار ہرگز, تابیک نفس, نفس مانے ایک سانس میں ایک دم میں. ہرگز, ہرگز تو ایک سانس میں, نہ شکنی, شکستن مصدر توڑنا, بسنگ پتھر سے, تو ہرگز تو اسے ایک سانس میں پتھر سے مت توڑ دے. ہرگز کیا ہوگا, اتنی محنت سے بنا ہے. تو ایسی ہی مثال دی گئی کہ دوست اتنی سالوں میں بنا ہے, ایسا نہیں کہ ایک ہی بار میں تو کیا کر دے, اس کو قطع تعلق کر لے. سنگ بچند سال, پتھر جو ہے چند سالوں میں لال کا ٹکڑا ہوتا ہے. پارے لال, لال کا ٹکڑا ہو جاتا ہے. زنہار تابیک نفس, ہرگز تو اسے ایک سانس میں پتھر سے مت توڑ دے. ہو گیا. حکمت عقل در دست نفس چنا گرفتارس, عقل نفس کے ہاتھ میں, عقل نفس کے ہاتھ میں, چنا گرفتارت, اس طرح سے گرفتار ہے کہ یہ مرد عاجز, جس طرح سے عاجز آدمی در دستے زنے گسبر, گربز, نفس, عقل جو ہے نفس کے ہاتھ میں اس طرح سے گرفتار ہے کہ جس طرح سے عاجز مرد در دستے زنے گربز, مکار عورت کے ہاتھ میں, جس طرح سے عاجز آدمی مکار عورت کے ہاتھ میں گرفتار ہے کہ جب باہر سے آیا تو طوفان شروع کر دیا, انہیں کھڑا کر دیا ہے. تو پتہ چل جائے گا کہ اس گھر میں کیا حالت ہے. جہاں گھر سے عورت کی آواز بلند ہوتی ہو کہ کیا عقل جو ہے نفس کے ہاتھ میں اس طرح سے گرفتار ہے جیسے کہ عاجز آدمی مکار عورت کے, عورت کے نہیں مکار عورت کے ہاتھ میں گرفتار ہے. در کیا ہے, ہاں در خرمی ہے نا, برسرائے ببند کہ بانگے زن ازوے برایت بلند. درے مانے خرمی, خوشی کا دروازہ. برسرائے, سرائے مانے ہوتا ہے محل, خوشی کے دروازے کو ایسے محل پر ببند, بند کر دو. بند سمجھو, خوشی کا دروازہ نہیں کھلے گا ایسے گھر پر, خوشی کا دروازہ ایسے محل پر بند سمجھو. کیسے بھی کہ بانگے زنے, بانگے زن کہ جہاں ازوے کہ اس سے عورت کی بلند آواز باہر آتی ہو, کہ جس سے عورت کی بلند آواز باہر آتی ہے. جب نکلو تو دیکھو ڈانٹ رہی ہوتی ہے, لڑ رہی ہوتی ہے, جھگڑ رہی ہوتی ہے, تو وہاں خوشی آئیں گی. شام کو دوپہر کو آیا کھانا, یا شام کو آیا اور پھر دیکھا سب کما وما کے آیا باہر کو, کھانا ملے گا, اور بس نے شروع کر دیا ہے نہیں. ایک سامنے کہا ہے کتاب میں
کہ جب وہ زبان کھولتی ہے ایسا لگتا ہے کہ جہنم کا منہ کھل گیا. کیا ہے؟ برسرائے ببند کہ خوشی کا دروازہ ایسے محل پر بند سمجھو کہ بانگے زن ازوے کہ جس سے برائت باہر آتی ہو، کہ جس سے عورت کی آواز، عورت کی بلند آواز، عورت کی بانگے بلند، عورت کی بلند آواز باہر آئے. تو اب کیا ہوگا؟ اونچی آواز کی جو جہاں سے عورت کی آواز، اونچی آواز باہر آئی تھی ہو، یعنی بیوی بد مزاج ناشکری ہو، تو وہاں ایسے گھر پر خوشی کا دروازہ بند سمجھو. رائے بے قوت مکر و فسونس و قوت بے رائی جہل و جنون. بغیر طاقت کے رائے، بغیر طاقت کے رائے، مکر اور فسون. کیا مطلب؟ فسون یعنی خاک ذمے کے ساتھ جادو اور منتر ہے. بغیر طاقت کے رائے مکر اور فریب ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں مکر اور دھوکہ ہے. بغیر طاقت کے رائے دینا، رائے کیا ہے؟ مکر و فریب ہے، دھوکہ ہے، جادو منتر ہے. فسون مانے جادو منتر ہے. بغیر رائے، بغیر طاقت کے رائے مکر اور جادو منتر ہے. وقوت بے رائے جہل و جنون، اور بغیر رائے کی جو طاقت ہے وہ جہل ہے، جہالت اور نادان، جنون ہے. بغیر رائے کی طاقت جہل اور جنون ہے. نہیں سمجھ میں آیا اس کا مطلب؟ ارے بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر طاقت کے جو رائے ہے نا، اگر طاقت نہ ہو، صرف رائے آپ کی طاقت نہیں ہے تو رائے آپ نافذ کر سکیں گے؟ طاقت ہے نہیں اور صرف رائے دی جا رہے ہیں، تو سامنے والا اگر انکار کر دیں گے، میری رائے نہیں مان رہے، سامنے والے کے پاس طاقت ہے، طاقت کے ذریعے آپ کو کیا کر دے گا؟ آپ کی رائے کا توڑا بوڑا کر دے گا. تو رائے آپ کی چلے گی، اور رائے تو ہے، اور بغیر رائے کے قوت تو ہے لیکن رائے نہیں اچھی، تو کیا ہوگا؟ جہالت کریں گے، سوجھ بوجھ ہی نہیں ہوگی، تو یہی طاقت بیکار ہو جائے گی. تو دونوں چیزیں ہونی چاہیے. بغیر طاقت کی رائے یہ مکر ہے، جنتر منتر ہے، اور بغیر رائے کی طاقت یہ کیا ہے؟ جہالت ہے اور نادانی ہے. ایک اور پڑھ لیجئے. تمیز باید و تدبیر و عقل و آگہ ملک، کہ ملک و دولت نادا صلاح جنگ خداست. تمیز چاہیے، و تدبیر چاہیے، اور عقل چاہیے، و آگہ ملک، اور پھر ملک چاہیے. یعنی پہلے تمیز ہونا چاہیے، سلیقہ ہونا چاہیے، تدبیر ہونا چاہیے، عقل ہونا چاہیے، وہاں گئے ملک، اور پھر ملک ہونا چاہیے. کہ ملک و دولت نادان کا ملک اور دولت صلاح جنگ خدا سے جنگ کرنے کا ہتھیار ہے. خدا سے تو نادان جب جاہل ہے، نادان ہے، تو اس کا ملک کیسے چلائے گا؟ کہ نادان کا ملک اور دولت خدا سے جنگ کرنے کا ہتھیار ہے. نادان کے پاس ملک اور دولت مندی کا ہو جانا یہ خدا کی نافرمانی کا سبب بن جاتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ تمیز چاہیے، تدبیر اور عقل، وہاں گئے ملک، اور پھر ملک چاہیے. کہ نادان کا ملک اور دولت کیا ہو جاتا ہے؟ خدا سے جنگ کرنے کا ہتھیار ہے. چلے پھر سے دیکھیں، 5 ہو گئے بہت جلدی. عالم اندر میاں نے جو حال مثل گفتان صدیقہ، عالم کے جاہلوں کے درمیان ہونے پر سچے لوگوں نے ایک کہاوت کہی ہے کہ شاہد درمیان قرآن است، کہ اندھوں کے درمیان معشوق ہے. مصحف در کنشت صندیقہ، اور کافروں کے بت خانے میں قرآن ہے. دوست تیرا کے بعمر فراچنگ آرد، ایسا دوست جس کو پوری عمر میں حاصل کریں. نہ شاید کہ بے اقدم بیازارن، اسے ایک دم رنجیدہ نہیں کرنا چاہیے. سنگے بچند سال شود لال پارے، زنہار تابیک نفسش نشکنی بسنگ. سنگ پتھر چند سال میں لال کا ٹکڑا ہو جاتا ہے، تو ہرگز تو اسے ایک سانس میں، ایک دم میں پتھر سے نہ توڑ. عقل در دست نفس چنا گرفتار است، عقل نفس کے ہاتھ میں اس طرح سے
گرفتار ہے کہ مرد عاجز در دستے زن گربز، کہ جس طرح سے عاجز آدمی مکار عورت کے ہاتھ میں گرفتار ہے. درے خرمی بر سرائے ببند، کہ بانگے زن ازوے برائے بلند، برایت بلند. یعنی خوشی کا دروازہ ایسے محل پر بند سمجھو کہ جہاں سے ازوے کے جہاں سے عورت کی بلند آواز باہر آتی ہو. پند رائے بے قوت مکر و فسونس، و قوت بے رائے جہل و جنون. بغیر طاقت کے رائے مکر و فریب اور جنتر منتر ہے، اور بغیر رائے کے طاقت جہالت اور جنون ہے. تدبیر باید و تدبیر و عقل وہاں گئے ملک، کے ملک و دولت نادان صلاح جنگ خداست. تمیز چاہیے، تدبیر چاہیے اور عقل، اور پھر ملک چاہیے، کہ نادان کا ملک اور دولت خدا سے جنگ کرنے کا ہتھیار ہے. صلو علی الحبیب.